نکاح جیسی عظیم سنت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اس ایک سنت کو ادا کرنے سے پہلے ہم کتنے ہزار تماشے کر دیتے ہیں۔ اس ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے اب ہماری شادیوں میں جو جو چیزیں آ رہی ہیں، جہیز کتنا ہونا چاہیے، زیورات کتنے آنے چاہیے، کیا کیا چیزیں ہمیں پیش کرنی چاہیے، ان قیدوں کی وجہ سے اور ان پابندیوں کی وجہ سے اور ان شرائط کی وجہ سے کئی لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، کئی نوجوان بوڑھے ہو رہے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے باقاعدہ خطاب کیا یا معاشر الشباب، اے نوجوان کے گروہ، اگر تم اپنے اندر طاقت محسوس کرو فلیتزوج، پھر شادی کرو۔ اگر تمہیں اللہ استطاعت دے، من استطاع منکم فلیتزوج، فرمایا اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ فإن لم يستطع، اگر وہ شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ فعلیہ بالصوم، پھر اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ ایک ایسی شے ہے جو تمہاری طاقت کو ظاہر کرے گا، تمہاری نفسانی خواہشات کو قابو میں لائے گا، اور یہ دونوں شے کیا ہیں؟ اب ضرب البصر اکثر للفرج، فرمایا کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے یا نکاح کرنے کی وجہ سے تمہاری نگاہوں میں شرم و حیا بھی رہے گی اور تمہاری عزت و حفاظت بھی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں حضور کا ایک ایک لفظ گارنٹی ہے ہمارے لیے۔ پوری زندگی میں جب ہم شریعت کا یوں مذاق اڑاتے رہیں گے، یاد رکھو لوگوں نے معمولی سمجھ رکھا ہے بھائی یہ گانا والے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈانس اچھا عجیب مزاج ہے، باہر سے پیسے دے کے کنجریاں بلاؤ تو وہ کنجریاں، اور گھر کی ماں بہن بیٹی ڈانس کرے تو وہ عورت، عجیب تماشا بنا رکھا ہے۔ باہر کی عورتیں آ کے ڈانس کریں وہ تو ہو گئی کنجریاں، وہ کرائے پہ آئی ہیں، اور انہی گھروں سے اٹھ کے جب ڈانس کریں تو وہ بڑی عزت والی خواتین بن گئی۔ میں نے کہا جس عورت نے آج ڈانس کیا ہے کل تیری اولاد کو کیا وہ حافظ قرآن بنائے؟ جس عورت نے آج گانے پہ ناچا ہے کل کے دن تیری اولاد کو کیا وہ ولی اللہ جنت دے دی؟ کل ہماری اولادیں جن شادیوں پہ ہم ڈانس کریں اور جن بچوں کی پیدائش پہ ہم کنجریاں نچائیں اور جن کی سالگرہ پہ ہم کنجریاں نچائیں، تو کیا کل جب ایسا والد دنیا سے جائے گا تو اس کی اولاد اس کے لیے قرآن پڑھ کے سال ثواب کرے گی یا ڈانس کر کے سال ثواب کرے گی؟ یعنی ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم کس ٹرین کی طرف نکل پڑے ہیں کہ ہم دانستہ طور پر اپنے روپے پیسوں کو اس طرح آگ لگا رہے ہیں، دنیا بھی تباہ کرتے ہیں آخرت بھی تباہ کرتے ہیں، وہی روپیہ پیسہ۔ اگلے دن راولپنڈی میں ایک جنرل کے سے میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے، وہ کہنے لگے میرے والد صاحب ساری زندگی سگریٹ پیتے تھے، بڑے لوگوں نے دوست یاروں نے کہا بھائی سگریٹ چھوڑ دے سگریٹ چھوڑ دے سگریٹ چھوڑ دے، انہوں نے نہیں چھوڑے۔ ایک دن میرا بیٹا گیا، اس نے کہا بابا جی 10 روپے کا نوٹ تو دے۔ بابا جی نے 10 روپے کا نوٹ دے دیا، تو اس نے کہا بابا جی ماچس تو دے۔ بابا جی نے ماچس دے دی، جب ماچس دی 10 روپے کا نوٹ دیا تو اس چھوٹے سے بچے نے 10 روپے کی آگ لگا دی۔ جب آگ لگائی تو بابا جی کہنے لگے بیٹا پیسوں کو آگ نہیں لگاتے، یہ نقصان ہوتا ہے، آگ نہیں لگاتے۔ پوتا کہنے لگا ابا جی میں نے تو صرف آگ لگائی ہے، آپ پیسوں کو بھی آگ لگاتے ہیں، آپ اپنی صحت کو بھی آگ لگاتے ہیں، پیسوں کو بھی آگ لگا رہے ہیں، اپنی صحت کو بھی آگ لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اتنی بات تھی اس کے بعد سے میرے والد صاحب نے سگریٹ پی، انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم پیسوں کو کس طرح آگ لگا رہے ہیں۔ ہم وہ پیسہ جو ڈانسر کے اوپر پھینکتے ہیں، جو مہندیوں کے اوپر اور جہاں پہ پردنی ہوتی ہے، اور ہماری خواتین جہاں پہ ہدنی کا اظہار کرتی ہیں، یا ہمارے مرد جہاں یہ تماشا کرتے ہیں، وہاں پر اگر ہمیں یہ بڑھا دیا جائے بھائی جناب یہ موقع ڈانس کرنے کا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے کہ رب نے تمہیں اتنا موقع دیا ہے کہ تم ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ موقع ڈانس کر کے ناشکری کرنے کا نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے کا ہے، کیونکہ اولاد تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے۔ کیا پتا تمہارے اس کام کی وجہ سے اولاد، اللہ کریم تمہیں اولاد سے محروم کر دے، عطا تو اس نے کرنی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اتنا باغی بن جائے تو پھر اللہ کریم اولاد سے ہی معلوم کر دے، یا اولاد رب عطا تو کرے لیکن ایسی کرے جسے دکھائی نہ دیتا ہو، جسے سنائی نہ دیتا ہو، جو چل پھر ہی نہ سکتی ہو،
بندہ ساری زندگی ڈاکٹروں کے پاس بھگاتا رہے بھائی میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے، تو ادھر سے آواز تو آتی ہوگی نا، وہ تو سارے کرتوت تمہارے ہیں،